بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم ٹیم سٹرینج مسٹیریس اینڈ انفارمیٹیو کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم اب تک آپ کو قیامت کی چھوٹی نشانی سے شروع ہو کر قیامت کے ظہور سے لے کر اور اس کے بعد کے واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد کے واقعات تک آگاہ کر چکے ہیں۔ جب دوسرے آسمان کے فرشتے بھی پہلے فرشتوں کی طرح زمین کے دو کناروں پر صف بستہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے تو ارشاد ربانی ہے، اور سور پھونکا جائے گا، پس تمام آسمان اور زمین کے رہنے والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو۔ اس ارشاد الہی کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ سور پھونکیں۔ اس کی آواز ایسی ہوگی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہر ایک بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش 8 فرشتوں کے کاندھوں پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے بیت المقدس میں رکھ دیا جائے گا۔ ناظرین، آج اس جگہ بیت المقدس میں صخرہ لٹکا ہوا ہے۔ یہ عرش خداوندی کس انداز سے اترے گا، اس کی کیفیت کس کو معلوم ہو سکے گی، کیونکہ اس وقت سب کے سب بے ہوش ہوں گے۔ جب ہر طرف خوف کا عالم ہوگا اور سخت گرمی اور سورج کی تیزی ہوگی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں 7 قسم کے لوگ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائیں گے۔ وہ یہ ہیں: انصاف کرنے والا بادشاہ، جوانی میں اللہ کی بندگی کرنے والا، ذکر الہی اور نماز کے شوق میں مسجد میں جس کا دل اٹکا رہتا ہو، اور وہ شخص تنہائیوں میں اپنے اللہ کو یاد کر کے روتا رہتا ہو۔ وہ دونوں شخص جو خالصتاً صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، اور وہ آدمی جو راہ خدا میں کچھ اس انداز سے خرچ کرے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس خیرات کا علم نہ ہو۔ وہ شخص بھی وہاں جگہ پائے گا جسے کوئی خوبصورت اور صاحب ثروت عورت اپنی طرف برے کام کے لیے راغب کرے اور وہ محض محبت الہی کی وجہ سے برائی سے بچا رہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ان کے علاوہ کچھ اور گروہوں کا تذکرہ بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے تمام لوگ ہوش میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جن سے غیب کی چیزیں نظر نہیں آتی تھیں وہ پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ آج ہر شخص فرشتوں، جن اعمال و اقوال، جنت و دوزخ کو دیکھ سکے گا۔ عرش بھی نظر آ رہا ہوگا اور تجلیات الہی بھی نظروں کے سامنے ہوں گی۔ اس کے متعلق فرمایا گیا ہے، پھر سور پھونکا جائے گا اور سب کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے اور ان کے بعد ساری مخلوق بیدار ہو جائے گی۔ چاند، سورج، ستارے بے نور ہوں گے اور اللہ کے فرمان، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی کے مطابق نور کی روشنی سے آسمان و زمین منور ہوں گے۔ سب لوگوں کو چپ کرا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ارشاد الہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے بندو، آدم سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک جو کچھ تم کرتے تھے میں دیکھتا اور سنتا تھا۔ وہ سب کچھ فرشتوں نے لکھا ہے۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، بلکہ تمہارے اعمال کے مطابق ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو شخص نیک اعمال کو نیک پائے وہ میرا شکر ادا کرے، اور جس کے اعمال برے ہوں وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ ارشاد الہی ہے، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ ادھر یہ بڑا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے۔ حکم ہے کہ حاضر ہو جائے اللہ کی تجلیات میں لپٹی ہوئی نہایت ہی آراستہ و پیراستہ ہر شخص کو دکھائی دے رہی ہو۔ ابھی لوگ اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ بڑے بڑے آگ کے شعلے اونٹوں کی طرح نظر آ رہے ہیں اور بڑا ہی ڈراؤنا منظر ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا، دوزخ ہے، اس میں سے ہیبت ناک آوازیں آ رہی ہیں۔ دوزخ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے، اے اللہ، انسانوں اور جنوں میں سے میری غذا بننے والوں کو میرے سپرد کر دے۔ یہ آواز سن کر لوگ کانپ اٹھیں گے اور ڈر کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ ارشاد الہی ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم قریب لائی جائے گی جو دوزخ میں ہوں گے۔ اس دن لوگوں کے خوف کا عالم یہ ہوگا، اگر کسی نے 70 پیغمبروں کے برابر بھی عمل کیے ہوں گے تو وہ بھی کہے گا کہ آج کے لیے میں نے کچھ بھی نہ کر رکھا۔ ایک شخص جس نے ہمیشہ بے ضرر زندگی بسر کی وہ دوزخ کے سامنے لایا جائے گا۔ ادھر دوسرا آدمی جس تکلیفوں والی زندگی گزاری ہے اسے جنت کے سامنے لایا جائے گا۔ پھر دونوں کو میدان محشر میں سب کے سامنے لا کر سوال کیا جائے گا تو جنتی بیان دے گا کہ میرے رگ و پے میں اس قدر سکون آ گیا ہے کہ کبھی میں نے گویا تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے۔
اور دوزگی کہے گا کہ عارضی اور فانی لذتیں ایسی بھول گئی ہیں کہ گویا کہ کبھی کوئی راحت اور آرام نام کی چیز دیکھی ہی نہیں ہے۔ لوگ دیکھیں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، غلام آزاد کرنا، قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر الہی وغیرہ سب اچھے کام اپنی اپنی خاص شکلوں میں نظر آئیں گے، اور عرض کریں گے اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ جواب ملے گا تم سب نیک ہو، اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو، بوقت ضرورت تم سے پوچھا جائے گا۔ اسلام بھی اپنی مخصوص صورت میں آ کر کہے گا اے اللہ تو اسلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ حکم ہوگا قریب آ جا، آج تیری ہی وجہ سے لوگوں سے پکڑ ہوگی اور تیرے ہی سبب معافی کا اعلان ہوگا۔ حضرت شاہ رافع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ لفظ اسلام سے کلمہ توحید کا مضمون مراد ہے، باقی بہتر اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں۔ بارگاہ مالک الملک سے حکم جاری ہوگا اے فرشتو ہر ایک کے اعمال نامے کو اس کے پاس بھیج دو۔ اس حکم کی تعمیل میں ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، مومنین کو سامنے سے دائیں ہاتھ میں اور نافرمانوں کو بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہوگی، ہر شخص اپنے دفتر کو ایک ہی نظر میں دیکھ لیں گے۔ اول کافروں سے توحید و شرک کے متعلق سوال ہوگا اور جواب دیتے ہوئے شرک سے صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے ہرگز شرک نہیں کیا۔ ان کے قائل کرنے کے لیے زمین کے اس قطع کو جس پر وہ شرک کرتے تھے اور اس رات، دن اور مہینے کو جس میں وہ کفر کرتے تھے، جو وہ جواب دیں گے قرآن کریم میں ہے خدا کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے، سورہ الانعام۔ ان کے انکار کی وجہ سے ان کے منہ پر مہر لگائی جائے گی۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کی جو وہ کرتے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جن پر ان کی اولاد کے روزانہ افعال ظاہر کیے جاتے تھے، اور ملائکہ کو جو ان کے اقوال و افعال کو قلم بند کرتے تھے، بطور گواہ بلایا جائے گا۔ مگر جب کمال انکار کی وجہ سے تمام مذکورہ بالا شہادتیں ان کے لیے کافی وافی نہ ہوں گی تو ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائیں گی۔ شہادت ختم ہونے پر اولا وہ اپنے عذاب پر لعن طعن کریں گے، ہم نے جو کچھ کیا تمہارے لیے ہی کیا تھا۔ وہ جواب دیں گے ہم خدا کے حکم سے تمہاری تابعداری میں تھے، اب اسی حکم سے گویا ہوئے۔ بے شک تم ظالم تھے کیونکہ تم نے مالک کی خلاف ورزی کر کے ہم کو بھی اپنے ساتھ مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ خدا نے جو ہم کو تمہارا مطیع بنایا تھا اس کا تم نے شکر ادا نہیں کیا، نہ ہماری تابعداری کی، اصلی غرض سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم تو سوائے سچ کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پس وہ لاچار ہو کر اپنے شرک و کفر کا اقرار کر لیں گے اور ملزم قرار پا جائیں گے۔ قرآن کریم میں اوپر والے حالات کی منظر کشی اس طرح کی ہے۔ اور کافر اپنے جسموں کی کھالوں کو کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ اعضاء بولیں گے ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے ہر چیز کو بلوایا اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ ملک میں ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وہ اپنے اعضاء کی گواہی اور حقیقی جواب سن کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، پس ہلاکت ہے جہنم والوں کے لیے۔ ثانیہ وہ دو طرح کی عذر پیش کریں گے۔ اول یہ کہیں گے ہم احکام الہی کے جاننے سے بالکل بے خبر تھے، خدا تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا میں نے پیغمبروں کو معجزات دے کر بھیجا، انہوں نے میرے احکام کو نہایت ایمانداری کے ساتھ پہنچایا، تم نے کیوں غفلت کی اور احکام کو کیوں تسلیم نہیں کیا؟ جواب میں کہیں گے نہ تو ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا نہ کوئی حکم پہنچا۔ پس اول حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اے جھوٹو، اے حق سے منہ موڑنے والو، کیا تم کو یاد نہیں کہ میں نے تم کو 950 برس کی مدت دراز تک طرح طرح کے واعظ سنا کر عذاب الہی سے ڈرایا، احکام الہی پہنچائے، کتنی محنت اور کوشش کی، اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے اس بات میں کس قدر کوشش و جان فشانی کی، کھلی دلیلوں اور معجزوں سے ان کو ثابت بھی کیا۔ قرآن کریم میں ہے پس وہ اپنی قوم میں 50 برس کم 1000 سال تک رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر 1400 برس کی تھی، جس میں سے 950 برس واعظ میں صرف ہوئے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ فلاں مجلس میں میں نے تم سے کہا تھا اور تم نے ایسا جواب دیا تھا؟ اس طرح اپنی تبلیغ اور ان کے انکار کے دیگر قصص یاد دلائیں گے، مگر وہ صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے ہم تمہیں جانتے بھی نہیں اور نہ کبھی تم سے کوئی خدائی حکم سنا۔ اس پر خداوند کریم ارشاد فرمائے گا اے نوح اپنی تبلیغ و رسالت کے گواہ پیش کرو۔ آپ عرض کریں گے اللہ تعالیٰ
انہیں اس موقع کے متعلق فرمایا، اے امت محمدیہ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اسی آیت کی سچائی ظاہر ہوگی اور حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، میرے گواہ امتیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس اس امت کے علماء، صدیقین اور شہداء حاضر کر دیے جائیں گے۔ وہ عرض کریں گے، ہاں ہم ان کے گواہ ہیں، بے شک تو نے ان کو رسول بنا کر تبلیغ احکام کے لیے اس قوم کے پاس بھیجا تھا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ ہی نے فرمایا ہے۔ امت نوح کے کافر کہیں گے، نہ تو تم ہمارے زمانے میں تھے، نہ تم نے ہماری حالت دیکھی، نہ ہماری گفتگو سنی، پھر تمہاری شہادت ہمارے مقدمہ میں کیوں کر قابل سماعت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہوگا۔ اس نے سورہ بقرہ میں فرمایا، ترجمہ کچھ یوں ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گواہیوں پر گواہ بن جائیں گے اور فرمائیں گے، جو کچھ میری امت نے کہا وہ بالکل بجا اور درست ہے، کیونکہ ان کو اس حقیقت حال کا ثبوت دینا میں بذریعہ خبر الہی پہنچایا، جو معائنہ مشاہدہ سے کہیں قوی ہے۔ تب جا کر یہ کافر ساکت ہو کر ملزم قرار پائیں گے۔ ان کے بعد اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ علیہ السلام کی امتیں بالترتیب مقابلہ مباحثہ کر کے بالآخر قائل ہو جائیں گی اور ملزم قرار پائیں گی۔ اس کے بعد عذر و معذرت کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے خداوند تعالیٰ، الواقع ہم نے نہیں سمجھا، خطا گار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ان تمام خرابیوں کے باعث اور لوگ تھے، پس ہمارے عذاب کو ان کی گردنوں پر رکھ اور ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے، تاکہ وہاں تیرے احکام کو قبول کر کے نیک عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، تمہارا عذر قابل سماعت نہیں، جو سمجھانے کا حق تھا وہ ادا ہو چکا۔ تم کو ہم نے لمبی مدت تک فرصت دی تھی، اب دنیا میں واپس جانا ممکن نہیں۔ کیا دنیا میں ہم نے تم کو اس قدر عمر نہیں دی تھی کہ سچائی کو بخوبی معلوم کر سکتے، اور حالانکہ سمجھانے والا پیغمبر بھی تمہارے پاس آ گیا تھا، پس اب یہ لیت و لال کیسی؟ اس کے ساتھ ہی ان کے لیے کیے ہوئے نیک اعمال، جیسا کہ کفار ہسپتال بنواتے ہیں، مخلوق خدا کی خوشی اور آرام کے لیے دیگر خدمات انجام دیتے ہیں، وہ برباد ہو جائیں گے اور گناہوں کو برقرار رکھا جائے گا۔ اسی حقیقت کو اسی دنیا میں قرآن کریم کا اشکار کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ذم میں جو کچھ نیک اعمال بتوں کے لیے کیے تھے بارگاہ الہی میں مقبول نہیں، ماں سوا ان کے جو کچھ انہوں نے خدا کے لیے کیے تھے، ان کا یہ سبب جہالت، معرفت، مخالفت احکام الہی دنیا میں صلہ دے گیا تھا، اس لیے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو انشاءاللہ جنت اور دوزخ کے مناظر کے بارے میں آگاہ کریں گے، ابلیس کا دوزخ میں خطاب، دوزخ کی آگ اور جہنم کے طبقات تفصیلی طور پر آگاہ کریں گے۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔